بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب دانش مندانہ اور مزاج سے بھرپور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اکاڑا کے نواحی گاؤں میں لوگوں نے ایک مولوی صاحب کو اپنی مسجد سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ تبلیغی لوگوں کی ایک جماعت اس گاؤں میں ٹھہری، جبکہ لوگوں نے امام مسجد سے کہا کہ آپ ان تبلیغی جماعت والوں کو مسجد سے باہر نکالیں۔ اس امام مسجد نے کہا کہ یہ ہمارا نقصان تو کر نہیں رہے، ویسے بھی 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے گاؤں والوں کی بات نہ مانی۔ 3 دن بعد جب تبلیغی جماعت والے چلے گئے تو نہ جانے کس وجہ سے اس مولوی صاحب نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے شادی کر لی اور بیوی سے مجبور ہو کر 2 دنوں کے لیے اپنے سسرال چلا گیا۔ جب واپس آیا تو گاؤں والوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ 2 دنوں کے اندر اپنا بندوبست کر لیں، کیونکہ ہم نے اب اس مسجد کے لیے نئے امام صاحب کا بندوبست کر لیا ہے۔ مولوی صاحب نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں کے بزرگ جو ہر نماز میں اکثر حاضر ہوتے تھے، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا کہ بس اب ہم نے نئے امام صاحب سے بات کر لی ہے، لہٰذا آپ 2-3 دنوں کے اندر مسجد اور مکان خالی کر کے چلے جائیں۔ مولوی بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر میری غلطی کیا ہے، جبکہ مولوی کے کانوں میں چلتے چلتے یہ بات پہنچی کہ گاؤں والوں کو یہ اعتراض ہے کہ آپ نے تبلیغی جماعت والوں کو مسجد میں کیوں ٹھہرایا، اور چند لوگوں کو میری دوسری شادی پر بھی اعتراض ہے اور سسرال جانے پر بھی اعتراض ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے مسجد سے نکال رہے ہیں۔ خیر مولوی خاموش ہو گیا، لیکن بہت پریشان ہوا کہ اب اس کا 2 دنوں کے اندر آگے کیا بنے گا، کس طرح یہ اتنی جلدی کسی نئی مسجد میں امامت کر کے اپنا مکان اور روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ مولوی صاحب کی دوسری شادی کی ساری خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کے بڑوں سے بات کی کہ مجھے اس مسجد سے نہ نکالیں، اگر کوئی بات ہے یا میری کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ لیکن گاؤں والوں نے آخری جواب یہی دیا کہ آپ بس 2 دنوں کے اندر مکان اور مسجد چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب پر ڈپریشن کا شدید حملہ ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں مولوی صاحب کو کچھ نہ سوچا سوائے اپنے رب کو پکارنے کے۔ وہ درد بھری آواز میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا، یا رب، میں اس دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہوں، میں تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں، میں خطا کار ہوں، جرم وار ہوں، مجھے معاف فرما، میں بے شرم انسان ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، یا رب مجھے اس گناہ کی سزا نہ دے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ مجمع میں موجود سینکڑوں لوگوں نے حد سے اونچی آواز میں تنزیہ طور پر کہا آمین۔ مولوی صاحب نے پھر کہا، یا رب میں بڑا ہی پاپی انسان ہوں۔ مجمع میں موجود لوگوں نے کمینگی سی مسکراہٹ کے ساتھ پھر زوردار آواز میں کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ مولوی صاحب کا ترو نکل گیا اور اس قدر پریشان ہوا کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ مولوی صاحب کو معلوم تھا کہ آج میں اس مسجد میں آخری جمعہ پڑھا رہا ہوں اور میرا اس مسجد میں آخری دن ہے، اور گاؤں کے تمام مرد مسجد میں موجود تھے۔ مولوی کو پتہ نہیں کیا سوجھی، مولوی صاحب نے کہا، یا اللہ، راجہ صاحب کے دمبے کی قربانی قبول فرما اور اس کا ثواب دمبے کے اصل مالک کو عطا فرما جس کا دمبا راجہ صاحب نے چوری کیا۔ اب ایک آمین کام ہو گیا اور راجہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے پھر کہا، یا اللہ، ملک صاحب جو شادی شدہ عورت کو بھگا کر لے گئے تھے وہ بھی 3 بچوں سمیت ان کو معاف فرما۔ ایک اور آمین کام ہوا اور ملک صاحب بھی مولوی صاحب کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے پھر بآواز بلند کہا، یا اللہ، اس بٹ صاحب کو ذرا دیکھیں، چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ ہفتے بھر سے کچھ نہیں کھایا۔ یا اللہ، ان کو وہ 20 کنال زمین معاف فرما جو اپنی بیوہ بہن کی دبا کر بیٹھے ہیں، اور بیچاری بہن پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ سنتے ہی بٹ بہت غصے میں آیا، لیکن کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، اس لیے انتہائی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک اور آمین کی کمی ہوئی اور بٹ صاحب منہ چھپائے مجمع سے اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے پھر اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ جو حاجی صاحب ہیں، یہ صبح مسجد میں اذان دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، ان کی اذان بھی قبول فرما، اور عصر نماز کے بعد جب دوسروں کی فصل کاٹ کر اپنے مویشیوں کو ڈالتے ہیں اور اسی وضو میں پھر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یا اللہ اتنا مضبوط وضو قبول فرما۔ حاجی صاحب نے اپنی دھوتی سنبھالی اور منہ چھپاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ابھی مولوی صاحب کہہ ہی رہے تھے کہ یا اللہ
اس کے بعد یہ جو دودھ فجر کے بعد دوتے ہیں، اس 5 کلو دودھ میں یہ جو 4 کلو پانی ملاتے ہیں، یا اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے۔ اور اس طرح ایک اور آمین کی کمی ہوئی۔ لوگ مولوی صاحب کو بغور دیکھے جا رہے تھے کہ آج مولوی صاحب کو آخر ہوا کیا ہے۔ مولوی صاحب نے پھر کہا، یا اللہ فیروز خان کی تراویح قبول فرما اور اس تراویح کے صدقے ان کے روزے نہ رکھنا معاف فرما۔ اس طرح جن لوگوں کو فیروز صاحب کے اس عمل کا نہیں پتہ تھا، ان کو بھی معلوم ہو گیا۔ ایک اور آمین میں کمی ہوئی، یا اللہ رانا انور صاحب کو گلے کے کینسر سے محفوظ رکھ، جو لوگوں کی گائے بھینسوں کو آٹے میں سوئیاں کھلاتا ہے اور بھوکے پیاسے جانور تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ایک اور آمین کی کمی ہو گئی، یا اللہ لیاقت چودھری کو مثانے کے کینسر سے نجات عطا فرما، جو ہر اس گائے بھینس کے چھری سے تھن کاٹ دیتا ہے جو غلطی سے اس کی فصل میں چلی جائے۔ یا اللہ اس کے اس عمل کو بھی معاف فرما۔ جب ایک دفعہ تو اس نے ایک بیوہ کی بھینس کے تھن کاٹ ڈالے جو اس کے بچوں کو پالنے کا واحد سہارا تھا۔ بیوہ نے اپنی بھینس کسائی کو فروخت کر دی۔ کسائی نے بھینس کو ذبح کیا مگر اس کا گوشت کوئی نہیں خرید پا رہا تھا۔ چند دن بعد چودھری لیاقت کے بیٹے کی شادی ہوئی تو کسائی نے ان کو سستے داموں گوشت فروخت کر دیا۔ دعوت پر بلائے مہمانوں نے جب گوشت کھایا تو سب لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی اور چودھری کی بیوی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ سنتے ہی چودھری صاحب بھی میدان چھوڑ گئے اور مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ مولوی صاحب نے آخر میں پھر کہا، یا اللہ ان سب گناہ گاروں کی روٹی کھا کھا کر جو مجھ ناچیز سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، سب کی طرف سے مجھ اکیلے کی آمین۔ یوں مولوی صاحب نے دعا کو متوازن کیا اور ثابت کیا کہ جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں کر پائے گا۔ کوشش کریں کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے کسی بیان کو سن کر ایک بہن کہنے لگی، آپ کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا رہے اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی سے سنو۔ میں اپنے خاوند کی ہر بدتمیزی اور گالیوں کو مکمل خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں پر گالی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے اور میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو طوائف کہتے ہیں۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ماں کو اس لفظ کہنے پر شوہر سے بدتمیزی کی۔ آج 8 مہینے بعد بھی شوہر نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے۔ کیا اسلامی احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں کہ وہ خاموش رہو، درگزر کرو، برداشت کرو؟ فرشتوں کی لعنتیں ہوں گی۔ شوہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کیا؟ سارے عذاب صرف بیویوں کے لیے ہیں؟ واللہ بہن کی ان باتوں نے میری آنکھیں نم کر ڈالی۔ مزید کہنے لگی کہ میرے خامد کو میری ماں سے یہ گلہ ہے کہ بڑے داماد کو جہیز میں بائک دے دی، مجھے نہیں دی، حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت حالات بہت بہتر تھے، لیکن پھر بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے قرض لے کر میری شادی کی، لہٰذا زیادہ سامان نہ دے سکی۔ آپ کی تحریر کے اندر لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بیوی کی اونچی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہو پاتی، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب باتیں برداشت کر سکتی ہے لیکن اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ بالخصوص ماں اور باپ کو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ آہ کا کنسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کا دل دکھایا گیا ہو۔ اس کے اندر محرم، غیر محرم، تمام رشتہ دار، دوست احباب، تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ جی یہ فلاں شخص نمازی ہے، جواب ملے گا منہ پر مارو اس کی نمازیں۔ جی یہ حاجی صاحب ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تہجد گزار ہے، مگر سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جواب ملے گا کہ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آئے جس کا دنیا میں تم نے دل دکھایا تھا، جو آنکھ دنیا میں تمہاری وجہ سے روئی تھی۔ ذرا ایک بار سوچ لیں کہ اگر بیوی نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری،
کپڑے دھونا استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی جھاڑو پونچھا لگانا اس کی ذمہ داری، بچے سنبھالنا بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری، ساس کا یہ کام سسر کا وہ کام کرے، حالانکہ کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں۔ مجھے چھوڑیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دنیا کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ ان میں کوئی کام اس کے ذمہ نہیں سوائے بچوں کی پرورش کے۔ وہ انکار کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ سب کرتی ہے۔ اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے گالیاں نہ دو، بدسلوکی نہ کرو، اسے سینے سے لگاؤ۔ تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی بندی ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مولانا صاحب کا ایک جملہ جو وہ اکثر اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ اگر حقوق نہیں دے سکتے تو نہ دو، پھر روزے رکھو، نمازیں پڑھو، لیکن کسی کی بچی کی زندگی برباد مت کرو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، پھر جب محافظ ہی بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو پھر اس گھر کی خیر نہیں۔ رشتوں میں ایک دوسرے کا احترام بہت معنی رکھتا ہے۔ عورت کو پیار و محبت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی عزت کی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان عزت کا ہی بھوکا ہے۔ اگر آپ کسی کو سونے کے برتنوں میں کھانا دیں اور اسے سونے کے چمچ میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کھلائیں پلائیں، لیکن اگر آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو یہ سب بے معنی ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر وہ انسان ہے جو کچے مکان میں، کچی اینٹوں میں، کچے برتنوں میں 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی دے دے، لیکن اس عورت کی عزت کرتا ہو، بیوی کی عزت، اس کے مقام کو جانتا ہو۔ وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھلانے والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ مختصر یہ کہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں آپ کو بھی دنیا و آخرت دونوں میں عزت ملے گی، جبکہ کسی کو گالیاں دے کر نہ صرف انسان کے وقار میں کمی ہوتی ہے، زبان بھی ناپاک ہوتی ہے، بلکہ انسان اگلے بندے کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔